مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ کیا مرد اپنے سینے یا پیر کے بال ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ناف اور بغل کے بال ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں؟ دہلی انڈیا سے۔ دیکھیں، جائز ناجائز کے لحاظ سے دیکھیں تو جائز تو ہے، لیکن یہ چیزیں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں، اور وجہ اس کی ہے کہ بعض اوقات انسان کو کسی ایک چیز کا جوش چڑھتا ہے، کسی ایک وجہ سے کوئی رائے بنتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، بعد میں اس کو اس کے نقصانات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بال انسانی جسم پر ہوتے ہیں یہ کوئی بے فائدہ نہیں ہوتے، مطلب اس کو ختم تو ہم صاف تو کرتے ہیں، بغل کے بال، ناف کے بال، اور لیکن باقی جسم کے حصے پر جو بال ہوتے ہیں اس کے اپنے مثبت اثرات ہوتے ہیں، اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں انسانی جسم پر۔ تو صرف اس لیے کہ جسم اچھا لگے اس چکر میں، یا بیوی نے کہہ دیا تو اس چکر میں سارے بال صاف کر دیے، تو بعد میں وہی بیوی آپ کو کہے کہ آپ کا جسم تو بغیر بالوں کے اچھا نہیں لگتا، تو ایک بلا وجہ کی ٹینشن اپنے لیے نہیں بنانی چاہیے، تو بلا ضرورت یہ حرکتیں کرنی نہیں چاہیے۔ بہرحال جائز ہونے کی حد تک جائز ہے۔ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ بیاج، اس کا کیا مطلب ہے بیاج؟ سودی، اچھا وہ پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، تو سودی معاملات تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہیں۔ اب مجھے وہ سوال یاد نہیں ہے کہ سوال کیا تھا، لیکن سوال دوبارہ کر کے اس کی وضاحت کر دیں تو میں بتا دوں گا۔ مفتی صاحب اگر ہم امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر شروع کی 2 رکعتیں چھوٹ جائیں جو ہم بعد میں ادا کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا کر پڑھیں گے، یا پھر پہلی اور دوسری رکعت میں ہم خاموش کھڑے رہیں گے؟ کیونکہ ہم جماعت کی نماز پڑھ رہے تھے اور امام کے پیچھے اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ وضاحت سے جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ کراچی فیڈرل بی ایریا سے محمد یاسین۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے نا تو آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ باقی اگر کسی کی 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو پھر تیسری رکعت میں وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، 4 چھوٹ گئی ہیں تو آخری 2 میں سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ لیکن اگر ایک چھوٹی ہے یا 2 رکعتیں چھوٹی ہیں تو اس میں آپ کو پہلی رکعت میں تو ثنا بھی پڑھنی ہے، فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہے، اور اگر 2 سے زیادہ چھوٹی ہیں تو پھر اس کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اچھا جناب، جیسے دنیا میں ہزاروں مذاہب ختم ہوئے اسی طرح اسلام کی جگہ کون سا نیا مذہب آ سکتا ہے؟ یہ وہ الحاد کے حوالے سے جو سیشن ہوا تھا شاید اس پہ کوئی سوال آیا ہوگا۔ اسلام ختم ہونے والا مذہب نہیں ہے، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ تو مشرک کو برا لگے، کافر کو برا لگے، اسلام کے کسی دشمن کو برا لگے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے، اسلام چھا جانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی۔ جب سے اسلام آیا ہے ہمیشہ اسلام دشمنوں کی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، قرآن پر بھی پابندی لگی، اذان پر بھی پابندی لگی، حجاب پر بھی پابندی لگی، عربی خطبے پر بھی پابندیاں لگی، دینی تعلیم پر بھی پابندی لگی، مدارس بھی بند کیے گئے، مدارس کو بلڈوز بھی کیا گیا، علماء کو شہید بھی کیا گیا، جو کوئی ممکنہ طریقہ دنیا میں ہو سکتا ہے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے، وہ سارے طریقے آزمائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آزمائے گئے، صحابہ کے دور میں بھی آزمائے گئے، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک حق و باطل کا یہ معرکہ چلتا رہے گا۔ باطل نے اپنا کام کرنا ہے، حق نے اپنا کام کرنا ہے، بالآخر فیصلہ حق کے لیے ہوگا، اسلام کے حق میں ہوگا، اور اسلام ہی نے غالب آ کر رہنا ہے۔ اور یہ خام خیالی، اور آج بھی دلیل کی دنیا میں اسلام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دلیل کی دنیا میں اسلام ہمیشہ سے غالب ہے، ہمیشہ سے غالب رہے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں کہہ دیں کہ بھئی مجھے وہ فلاں کسی مسئلے پہ دلیل نہیں دے سکا، مجھے سمجھا نہیں سکا، مجھے مطمئن نہیں کر سکا، تو وہ اس شخص کا مسئلہ ہے، وہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایک شخص نہ سمجھا سکے، دوسرے شخص کے پاس آپ جائیں وہ سمجھا دے گا آپ کو۔ تو اس لیے اسلام کے بارے میں اگر کسی اسلام دشمن کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے
تو وہ اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دے، اور ہماری طرف سے تو دعوت ہے ان کو کہ آپ سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا کوئی اشکال ہے، اعتراض ہے، تو اعتراض برائے اعتراض نہیں، دشمنی اور ٹائم پاس اور اس انداز سے وقت ضائع کرنا کہ بس کسی کو ہرانا ہے اور بس اپنی بات اوپر کرنی ہے، اپنی ٹانگ اوپر رکھنی ہے، یہ طریقہ کار کیے بغیر حق کی تلاش میں نکلیں تو آپ دیکھیں آج انگریز کتنی بڑی تعداد میں اسلام کی طرف آ رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو دین سے دور ہیں ان کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، جب وہ حدیث کو پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کی حرکتیں کیسی ہیں اور ان کی قرآن اور ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. تو کل ہی میں ایک خاتون کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کرسچن سے کنورٹ ہوئی ہیں اسلام کی طرف، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیسے کنورٹ ہوئی اسلام کی طرف، تو وہ بتا رہی تھی کہ میرے ذہن میں بہت کنفیوژن تھی، بہت سارے سوالات آتے رہتے تھے کہ گاڈ کے بارے میں، کہ گاڈ کون ہے، کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. تو پھر میں دیکھتی تھی کہ اگر وہ خدا ہیں تو ان کو یہ پتہ کیوں نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. اگر وہ خدا تھے تو ہمارے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہی واز نروس، تو وہ نروس کیسے ہو سکتا ہے گاڈ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں آتی رہتی تھی، بائبل میں مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا. پھر جب میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے اس ساری چیزوں کا جواب مل گیا. تو اگر حق کی تلاش کی نیت سے قرآن کا مطالعہ کریں گے، اسلام کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی عطا فرمائے، اسلام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے.